بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نباتات حضور کے زیر فرمان تھے، اس طرح جمادات بھی آپ کے مطاع تھے۔ چنانچہ شجر کا آپ کو سلام کرنا اور آپ کی رسالت پر شہادت دینا پہلے آ چکا ہے۔ سخت پتھروں کا آپ کے لیے نرم ہو جانا اور صحرا بیت المقدس کا خمیر کی مانند ہونا اس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، میں حضور کے ساتھ مکہ میں تھا۔ ایک روز ہم استے باز نواح میں نکلے۔ جو پہاڑ یا درخت آپ کے سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے، ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور کے دولت خانے پر حاضر ہوا۔ حضور تشریف فرمان آتے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ کے گھر ہیں۔ میں وہاں آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس نہ تھا۔ مجھے اس وقت یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ وحی کی حالت میں ہیں۔ میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا تو یہ کیا چیز یہاں لائی؟ میں نے کہا، عرض کیا اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہ میں آپ سے کچھ پوچھتا تھا نہ آپ مجھ سے کچھ فرماتے تھے۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا تو اتنے میں حضرت ابوبکر جلدی چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے حضور کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا تو یہ کیا چیز یہاں لائی؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو بیٹھ جا۔ وہ ایک بلند جگہ پر حضور کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور حضور نے بھی ویسا ہی فرمایا۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان آئے اور حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور نے 7 یا 9 یا اس کے قریب سندریزیں لیے۔ ان سندریزوں نے آپ کے مبارک ہاتھ میں تسبیح بھری، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ان میں شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی گئی۔ پھر آپ نے ان کو زمین پر رکھ دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے وہ سنگریزیں مجھے چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو دیے۔ ان سنگریزوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند کی آواز سنی۔ پھر آپ نے وہ کنکر حضرت ابوبکر سے لے کر زمین پر رکھ دیے، وہ چپ ہو گئے اور ویسے ہی سنگریزے بن گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر آپ نے زمین پر رکھ دیے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر آپ نے لے کر ان کو زمین پر رکھ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ نبوت کی خلافت ہے۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے تھے، حضور بیمار ہوئے، حضرت جبرائیل ایک خوان لائے جس میں بہشت انار اور انگور تھے۔ جب آپ نے تناول فرمانے کے لیے ان میں سے کچھ اٹھایا تو اس میں سے سبحان اللہ کی آواز آئی۔ یہ خالق عادت تسبیح کا عام بہت دفعہ آپ کے صحابہ کرام سے بھی ظہور میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم البتہ بیشک طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے ابو الفضل، کل تم اور تمہارے بیٹے اپنے مکان سے نہ جائیں یہاں تک کہ میں تمہارے پاس ہوں، کیونکہ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ انہوں نے آپ کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ چاشت کے بعد تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا تم کیا صبح تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ بحمد اللہ ہم نے بخیریت صبح تھی، بس آپ نے ان سے فرمایا نزدیک ہو جاؤ۔ وہ ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ آپ نے متصل ہو گئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک سے ان کو ڈھانپ لی اور یوں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ میرا چاچا اور میرے باپ کا بھائی ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو دوزخ کی آگ سے یوں چھپا لینا جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اس وقت دھرتی چوکھٹ اور دیواروں نے 3 بار آمین کہی۔ میرے دوسرے تعالیٰ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین حضور کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج ساری ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔